میں نے مردوں کی طرف سے کہہ دیا ہے، مردوں کے لیے، اگر ہم اپنے باپ یا ماں جو فوت ہو چکی ہیں ان کے لیے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ میت کے لیے قربانی، دوست ہمارے بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میت کی طرف سے والدین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اصل تو یہی ہے کہ قربانی کرنا زندہ لوگوں کے حق میں مشروع ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اور جو کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ قربانی فوت شدہ کے ساتھ خاص ہے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ فوت شدہ یا فوت شدگان کی جانب سے قربانی کرنے کے بارے میں 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ زندہ کے تابع ہوتے ہیں ہوئے ان کی جانب سے قربانی کی جائے، مثلا کوئی شخص اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کرے اور اس میں وہ زندہ اور فوت شدگان کی نیت کر لے تو یہ جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے جو انہوں نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے کی تھی، اور ان کے اہل و عیال میں سب کچھ جو بہت سارے لوگ تھے وہ فوت بھی ہو چکے تھے، تو یہ بالکل جائز ہے کہ آپ اپنی طرف سے قربانی کریں اور اپنے اہل و عیال کو اس میں شامل کر لیں، تب وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں وہ سب شامل ہو جائیں گے۔ دوسری قسم یہ کہ فوت شدگان کی جانب سے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرے، اور یہ واجب ہے، لیکن اگر اس سے عاجز ہو تو پھر نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو جو کوئی بھی اسے سننے کے بعد تبدیل کرے، جب نظر مانی جاتی ہے نا تو اس کا گناہ ان پر ہے جو اسے تبدیل کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، تو جو نظر مانی جائے اس نظر کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ البتہ جو تیسری قسم ہے زندہ لوگوں سے علیحدہ اور مستقل طور پر فوت شدگان کی جانب سے قربانی کی جائے، وہ اس طرح کے والد کی جانب سے علیحدہ اور والدہ کی جانب سے علیحدہ اور مستقبل میں پتہ نہیں کن کن لوگوں کے نام کی وہ لوگ کرتے ہیں، یہ جو سیپریٹ قربانیاں کرتے ہیں نا، تو یہ جائز ہے۔ فقہاء حنابلہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے گا اور اس سے فائدہ و نفع ہوگا، اس میں انہوں نے صدقے پر قیاس کیا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکن ہمارے نزدیک فوت شدگان کے لیے قربانی کی تخصیص سنت طریقہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوت شدگان میں سے بالخصوص کسی ایک کی جانب سے بھی کوئی قربانی نہیں کی، تو انہوں نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، حالانکہ وہ ان کے سب سے زیادہ عزیز اقربا میں سے تھے، لیکن آپ نے ان کی طرف سے بھی قربانی نہیں کی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فوت ہونے والی اپنی اولاد جن میں 3 شادی شدہ بیٹیاں اور 3 چھوٹے بیٹے شامل ہیں کی جانب سے قربانی کی، اور نہ ہی اپنی سب سے عزیز بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے قربانی کی، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اما خدیجہ سب سے زیادہ پیاری تھی اور بہت پیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی بھی صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے کسی فوت شدہ کی جانب سے قربانی کی ہو، اور ہم اسے بھی غلط سمجھتے ہیں جو آج کل بعض لوگ کرتے ہیں کہ پہلے برس فوت شدہ کی جانب سے قربانی کرتے ہیں اور اسے حفرہ قربانی کا نام دیتے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کے ثواب میں کسی دوسرے کو شریک ہونا جائز نہیں ہے، یا پھر اپنے فوت شدگان کے لیے نفلی قربانی کرتے ہیں یا ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کرتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر انہیں یہ علم ہو کہ جب کوئی شخص اپنے مال سے اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کرتا ہے تو اس میں زندہ اور فوت شدہ سب شامل ہو جاتے ہیں، یہی موقف اور جمہور کا یہی موقف ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قربانی میت کی طرف سے کی جاتی ہے، لیکن شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے فوت شدگان کے لیے قربانی نہیں کی ہے، اما خدیجہ کے لیے قربانی نہیں کری اور حضرت حمزہ کے لیے قربانی نہیں کری،
3 بیٹیاں آپ کی فوت ہوئیں، ان کے لیے قربانی، بیٹیاں فوت ہوئیں، پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے فوت ہوئے، کسی کا بھی قربانی نہیں ہوئی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندوں کے لیے ہے۔ تو زندوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کے قربانی کریں، اور عید کے دن قربانی کریں اور گوشت کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ بلکہ اگر آپ سعودی عرب بھیجنا چاہیں تو مجھے بھیج سکتے ہیں۔ گوشت کھانے کے لیے دیکھیے قربانی کے جو جانور کے حصے ہیں نا، اگر وہ 3 حصے کر کے آپ تقسیم کر دیتے ہیں تو فبی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ سارا کھانا چاہتے ہیں گوشت تو سب بھی کھا سکتے ہیں، اور کسی کو تقسیم تحفے میں دینا چاہتے ہیں پورا کا پورا، وہ بھی اس میں جائز ہے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔